اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ میں نے ایک ٹاپک پہ بات کرنی تھی، جلوہ نا میرا پسندیدہ ٹاپک ہے۔ اس پہ ایک دفعہ میں نے ویڈیو بنائی، لیکن میرا دل اس میں مطمئن نہیں تھا۔ میں شاید اس میں وہ بات نہیں کر پائی جو میں اصل میں کرنا چاہتی ہوں، اس لیے وہ 2-3 دن میرے موبائل پہ پڑی رہی۔ ابھی میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا اور میں دوبارہ اس ٹاپک پہ بات کرنا پسند کر رہی ہوں۔ جلوہ جو ہے نا، جلوہ کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے نا داغ دہلوی کی یہ غزل ذرا انجوائے کیجیے گا۔ داغ دہلوی فرماتے ہیں، وہ جلوہ تو ایسا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، آنکھوں کو مگر دید کا لپکا نہیں جاتا۔ کیا خاک کروں ان سے تغافل کی شکایت، یہ حال ہی ایسا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا۔ آغوش میں لوں پاؤں پڑوں کھینچ لوں دامن، ہاتھ آئے جو تجھ سا اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ کیا جانے کوئی اور کیا ہے وہی جانے، سمجھا نہیں جاتا اسے جانا نہیں جاتا۔ یہ داغ مٹائے نہیں مٹتا نہیں مٹتا، یہ درد محبت نہیں جاتا نہیں جاتا۔ یہ بھی ہے نئی ان کو نزاکت کی شکایت، کہتے ہیں تیرے دل کو ستایا نہیں جاتا۔ وہ حال ہے میرا کہ میرے کاتب اعمال لکھتے ہیں مگر ان سے بھی لکھا نہیں جاتا۔ دل بستگی اس کوچے میں ایسی ہے بشر کی، دل بستگی اس کوچے میں ایسی ہے بشر کی، دیوانہ بھی پھر جانب صحرا نہیں جاتا۔ کہتا ہوں تو رکتی ہے زباں سامنے اس کی، لکھتا ہوں اگر حال تو لکھا نہیں جاتا۔ کیا قاصد نافہم کو میں باندھ کے بھیجوں، وہ تو نہیں جاتا نہیں جاتا نہیں جاتا۔ میں وضع کا پابند ہوں گو جان بھی جائے، جب کوئی بلانے نہیں آتا نہیں جاتا۔ عاشق سے کسی بات میں قائل نہیں ہوتے، معشوقوں کا ہر حال میں دعویٰ نہیں جاتا۔ دل ایک نہیں چھوڑا دہائی ہے خدا کی، پھر مانگنے والوں کا تقاضا نہیں جاتا۔ ہم جان سے جاتے ہیں محبت میں کسی کی، اپنا ہے ضرر کچھ بھی کسی کا نہیں جاتا۔ اس کے تو نگہباں بھی مزے لوٹ رہے ہیں، تنہا نہیں جاتا کبھی تنہا نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں کیا جور اٹھاؤ گے تو میں داغ، وہ کہتے ہیں کیا جور اٹھاؤ گے تو میں داغ، تم سے تو میرا ناز اٹھایا نہیں جاتا، تم سے تو میرا ناز اٹھایا نہیں جاتا۔ پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا تھا نا کہ جلوہ کیا ہے۔ جلوہ کے بارے میں بہت ساری باتیں سننے کو، مطلب پڑھنے کو سننے کو بھی ملی۔ جلوہ کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کوئی مطلب منظر ہے، کوئی اظہار ہے، کوئی سین ہے، کوئی، تو میں انہیں بتا رہی تھی کہ نہیں، جلوہ جو ہے نا وہ اصل میں ادائے محبوبانہ ہے، جو محبوب کی ادا ہے جو محبوب کی ادا ہے وہ جلوہ ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ماں کے لیے بیٹا ایک جلوہ ہی تو ہوتا ہے، ماں کے لیے بیٹا ایک جلوہ ہے۔ بیٹا مین اولاد نا، بیٹا مین بیٹا نہیں کہ بیٹا جلوہ ہے اور بیٹی نہیں، بیٹا مین اولاد، ماں کے لیے اولاد ایک جلوہ ہے۔ جب اللہ کریم نے انسان کو تخلیق فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا کہ حسن کو پذیرائی چاہیے۔ یہ اکثر میں یہ بات کرتی ہوں کہ حسن کو ایک تو یہ بات ہے بڑی خطرناک سی کہ پردے میں قرار نہیں ہے، حسن اپنا اظہار چاہتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو پذیرائی چاہیے، اس کو پریز بھی چاہیے۔ تو حسن کا اصل جو سارے کا سارا حسن ہے وہ بلانگس ٹو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محبت سے انسان کو تخلیق کر لیا۔ اب جب انسان کو تخلیق کر لیا، اس کی مٹی آپ کو پتہ ہے کہ 7 سٹیجوں سے گزار کے اس کو بنایا گیا۔
तीन राजे तीन ये भुरभुरी मिट्टी, छनी हुई मिट्टी, ये सारा कुछ ना फिर आखिरकार ये एक ऐसी मिट्टी जो फ़ख्र में आ गई। और इसको जब हमारा ये मुजस्समा बनाया गया था और हम ऐसी ज़मीन पे अभी पड़े थे सूखने के लिए, उस पर शैतान वहाँ से गुज़रता था ना तो कहते ये कोई अजीम मखलूक है, ये कोई अजीम मखलूक है। तो इस अजीम मखलूक में ना अल्लाह पाक ने अपनी पहचान तो रख दी, अंदर ही रख दी। अल्लाह पाक फरमाते हैं ना मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूँगा। तो ये जो ऊपरी परत इसमें आ गई ना, वो ऊपरी परत मिट्टी की है, और मिट्टी की परत तो तुम्हें पता है कि बड़ी ख़तरनाक परत होती है। गली में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था तो उसकी वजह से परेशानी हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। और मेरा ये ख्याल था कि अभी कोई उसको मतलब कुछ लोगों को हमें बुलाना होगा ताकि उठा के ले जाए, लेकिन मिट्टी डाल दी और मिट्टी डाल के वो बदबू ही ख़त्म हो गई। मिट्टी से आप पानी का रास्ता रोक सकते हैं, मिट्टी से आप हवाओं का रास्ता रोक सकते हैं, मिट्टी से आप आग बुझा सकते हैं। ये ऊपरी परत हमारी वो वाली आ गई जिसने सब कुछ ढक दिया। अल्लाह पाक ने अंदर राज रख दिया, अल्लाह पाक ने अंदर वो असल, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं तेरे अंदर हूँ तो गौर क्यों नहीं करता। फिर कहीं कहीं से वो हमें अपना जलवा दिखा देता है। वो लपक वहाँ पर पड़ी हुई है ना, वो हमारी आँखों में एक बेकरारी। अल्लाह ताला फरमाते हैं निगाहें उसे नहीं पा सकती लेकिन वो पा लेता है निगाहों को। कौन सी निगाहों को? वो बेकरार निगाहें जो है ना उसको। क्योंकि मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को भी समझाती हूँ कि बेटे टीचर उसको पढ़ाते हैं ना जो ध्यान में हो, जो अटेंटिव हो, जो अलर्ट हो, जो हमें देख रहा हो। विध्याने के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक किसको उचकता है? जो अल्लाह पाक के ध्यान में होता है। फिर वो जलवा, चूँकि आपको पता है ये एक लपक है, ये एक झलक है। उस झलक को कौन सा वाला बंदा पाएगा? जिसकी निगाहें जो मुकम्मल ध्यान में रहेगा, जिससे कोई जलवा चूकने ना पाए, जिससे कोई जलवा ख़ता ना हो जाए। तो अल्लाह पाक ने हर जगह अपने जलवे बखेर के रख दिए हैं। छोटे मासूम बच्चों में अल्लाह पाक का जलवा ज़्यादा इसलिए नज़र आता है क्योंकि मासूम बच्चे और अल्लाह ताला के दरमियान में शुरू में तो कोई नहीं पढ़ता, रफ्ता रफ्ता माँ पढ़ती है, उसके बाद बाप पढ़ता है, रफ्ता 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 दुनिया जहाँ के पर्दे हायल हो जाते हैं उसके और अल्लाह ताला के बीच में। तो छोटे बच्चों के पास आपको, अगर आप उसको गोद में उठाते हैं ना, तो आपको एक इंतहाई दर्जे का प्यार फ़ील होता है और अल्लाह ताला के साथ क़ुर्बत फ़ील होती है जानवर के करीब। क्योंकि जानवर अनकंडीशनल लवर होता है ना, जानवर बेतहाशा मोहब्बत करता है। यानी मैं पाब्लो किसी ने अगवा कर लिया है, मैं पाब्लो को बांध के रखती थी ना सारा दिन, तो जब मैं उसे खोलती थी वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो ऐसे हुमकता था, ऐसे उछलता था, कूदता था। उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि मैंने सारा दिन उसे बांध के रखा था। वो अनकंडीशनल लवर है। इसीलिए जानवर के करीब भी मुझे कोई कहता था तुम क्यों इतना प्यार करती हो ना। अभी मेरे पास एक चूज़ा है, उसको मैं बेबी कहती हूँ ना, तो जब मैं कहती हूँ बेबी तो वो भाग के आता है मेरे पास। तो मुझे किसी ने कहा कि तुम इतना प्यार क्यों करती हो, तो मैंने कहा ये अनकंडीशनल लवर होते हैं ना, ये आपको अल्लाह पाक के करीब कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक भी अनकंडीशनल लव करता है। अल्लाह पाक भी हमारे ऊपर बड़ा मेहरबान है, बड़ा मेहरबान है। वो मेरे ऊपर भी मेहरबान है, वो उसके ऊपर भी मेहरबान है जो उसे नहीं मानता। वो सब के ऊपर मेहरबान है। अभी भी ये जिस खिड़की, ये छत पे मैं बैठी हुई हूँ ना, हालांकि गर्मी का मौसम, मज़े की ठंडी हवा चल रही है, वो मेहरबान जो है ना वो मुझे अपनी मेहरबानियाँ दिखा रहा होता है। इसी तरह अचानक आपको किसी इंसान में उसका जलवा नज़र आता है। मतलब बच्चों का तो मैंने बताया, जानवर के अनकंडीशनल लव में भी बताया, किसी इंसान में उसका जलवा नज़र आता है। जब वो जलवा नज़र आता है वो अल्लाह पाक का जलवा होता है। हम एकदम से उस जलवे के पीछे बेताब होने लगते हैं। ये जो इश्क मजाजी की कहानी है ये भी यही है कि अल्लाह पाक उस बंदे के अंदर से हमें अपनी झलक दिखा देता है। हम उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। उस बंदे बेचारे को भी पता नहीं होता कि यार मुझ में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ गया है। लेकिन चूँकि वो भी कम फहम होता है इसलिए वो कुछ दिनों में खुद ही खुदा बन जाता है। उसे इस बात का इदराक नहीं होता कि उसके अंदर से अल्लाह पाक ने अपना जलवा दिखाया होता है।
اور وہ جو محب ہوتا ہے وہ اس جلوے کے پیچھے باولا ہوا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اگلے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ یہ یاد رکھنا کہ اس جلوے کی مثال ایک کھڑکی کی طرح ہے۔ کھڑکی کے اندر محض ایک کمرہ ہو سکتا ہے، لیکن کھڑکی کے باہر پوری دنیا ہے، زمین و آسمان ہے، سمندر ہے، سیارے ہیں، ستارے ہیں، یہ کھڑکی سے باہر ہیں۔ ہم کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو جو جلوہ ہے نا، وہ اللہ پاک کی جھلک ہے، وہ اللہ پاک کی ایک ادا ہے۔ اس ادا کا اس کو ایک ڈور سمجھیں، ڈوری نہیں ہوتی ڈوری، اس کو ایک ڈوری سمجھیں، اور اس جلوے کو پکڑ کے تم خداوند کریم تک پہنچ سکتے ہو۔ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اپنے محبوب میں خدا مل جاتے، تو مجھے کسی نے کہا نہیں خدا کو اپنے اندر ڈھونڈنا ہے، تو میں نے کہا میرے اندر بھی خدا ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تیرے اندر ہوں، تو غور کیوں نہیں کرتا؟ تو اگر میں کنسنٹریٹ کروں اپنے اوپر تو بھی مجھے اللہ ملے گا، اور اگر میں کنسنٹریشن میں آ جاؤں کسی اور کے اوپر تو ادھر بھی مجھے خدا ملے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم اپنے جلوے پہ فکس رہو، تم اپنے جلوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی کوشش کرو، نہ کہ ادھر کھڑے ہو کے اپنی اور اگلے کی زندگی عذاب بنا دو۔ اچھا، یہاں ایک مزے کی بات بتا دیتی ہوں کہ جب اللہ کریم کا جلوہ نظر آتا ہے نا، اور جب کوئی بھی یہ یاد رکھے کہ جتنے بھی دنیا میں لوگوں نے عشق کیے ہیں وہ کسی جلوے کے پیچھے، اور جلوہ جو ہے وہ اصل میں اللہ پاک ہی کا جلوہ تھا۔ تو ہمیشہ محب کو ایسے لگتا ہے نا کہ ابھی بہت کچھ کرنا رہتا ہے، اور محبوب کو ایسے لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں، کہ کیا ہو گیا، یہ خواہ شور مچا رہا ہے۔ یعنی محب کو لگتا ہے ابھی بہت کچھ گنجائش ہے، اور محبوب کو لگتا ہے کچھ بھی نہیں، کہ اور دنیا کہتے اف کتنا کچھ ہو رہا ہے، کتنا کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ ان دونوں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات یہاں بتا دوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا تھا کہ خدیجہ جب تم کوئی کام کرو نا تو یہ سوچا کرو کہ تم کس کے لیے کر رہی ہو، پھر تم تھکو گی نہیں۔ جب ہم اس جلوے پہ فوکسڈ ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں نہیں لگتا کہ ہم جسمانی طور پہ کتنا تھک گئے یا ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، پھر یہ چیزیں ساری بہت پیچھے کہیں رہ جاتی ہیں، صرف آپ کے محبوب کی خوشی رہ جاتی ہیں۔ تو جلوے بکھرے پڑے ہیں، اور جلوے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جلوے کے ذریعے اللہ پاک تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھیں۔ میں ایسی پیاری پیاری باتیں آپ کے ساتھ کرتی رہوں گی، بس آپ میرا حوصلہ بڑھاتے رہے اور میرے ساتھ چلتے رہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔